میں آپ کے سامنے واعظ و تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، صرف یہ کارکن لبیک کا کارکن ہوں، اور اس حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اخلاص کی دولت حضور قبلہ تاجدار اہل سنت سیدنا امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کو عطا فرمائی تھی، اسی اخلاص کی برکت یہ ہے کہ آج شاید ہی دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا ہو جہاں پر تحریک لبیک کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، شاید۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کسی اخبار یا کسی جریدے یا کسی رسالے میں نہیں پڑھا، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں۔ میں ابھی چند دن پہلے سرکار شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث الثقلین کی بارگاہ میں آپ کی دہلیز کو چون کر آیا ہوں۔ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ بھی حاضری ہوئی، وہاں تقریباً مڈل ایسٹ سے بھی دنیا آتی ہے، اور دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں، امریکہ، فجی، انڈونیشیا، بھارت اور یو کے ہے، پھر یورپ کے جو بہت سے ممالک ہیں لوگ آتے ہیں، اور وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چونکہ وہ بائی برتھ پاکستان سے نہیں ہیں تو وہ اردو بھی نہیں بول سکتے صحیح طرح، لیکن ہم نے صرف یہ پگڑی نہ بھی پہنی ہو، صرف سر پہ ٹوپی رکھی ہو تو وہ پھر بھی پہچان لیتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یعنی مولوی کہے گا تو شاید تمہیں یقین نہ ہوئے، میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ہمیں کسی سے امید ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان، یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں، اور اگر یقیناً آپ کے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے کسی نہ کسی ملک میں، آپ ان سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس مقبولیت اور قبولیت کے پیچھے استاذ گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ بھی ہے، زہد بھی ہے، ورع بھی ہے، شریعت کی پابندی بھی ہے، لیکن اخلاص ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ ہمارے آج کا جو دور گزر رہا ہے کہ اس میں آپ خطیب کو بلاتے ہیں تو اگر خطیب کے نام کے ساتھ آپ 22-23 القابات نہ لکھیں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، نعت خواں کا نام اگر آپ اوپر نہ کر کے لکھیں وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میرا نام ایتھے کیوں نہیں لکھیا، پھر میں آیا بندے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، پھر میرے واسطے فلانی شے کیوں نہیں پکائی، اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم بدر اور احد کی باتیں اور خندق کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اخلاص، یہ آپ کا اخلاص ہے تحریک لبیک۔ بابا جی کی تو چیچی انگلی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو لیکن آج بھی تحریک لبیک پوری دنیا میں کھڑی ہے تو وہ اخلاص کی وجہ سے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ صوفیاء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ جب نیکی کر رہے ہوں تو آپ کی جو دائیں جانب والا فرشتہ ہے اس کو بھی نہ پتا ہو، یہ ہے اخلاص۔ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صدقہ دو تم دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو۔ میں جتنے کارکن یہاں ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اور جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں، اللہ آپ کو اور اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں کہ مجھے یہاں کیوں نہیں بٹھایا، یا میری ملاقات آپ نے کیوں نہیں کروائی، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، نہیں، یہ چیزیں نظام مصطفیٰ کے مشن کے آگے منع نہیں رکھتی، اور اگر ہم ان میں الجھے رہیں گے تو پھر مالک توجہ نہیں کریں گے ہمارے طرف۔ اور صاحب روح البیان نے یہ بات لکھی ہے کہ اب آپ غور کریں، بابا جی کی تقریریں اکثر پنجابی زبان میں، حتیٰ کہ جرمن کے صحافی نے جب آپ سے انٹرویو لینا چاہا تو اس نے کہا کہ یہ اردو میں، آپ نے فرمایا نہیں یار میری زبان پنجابی ہے تو یہ ترجمان کھڑا کر لو، میں پنجابی چیز، یہ اپنے دھڑے کے پکے تھے نا،
اور صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ اخلاص دے نال دین دا کم کرے گا، اگر وہ زمین دے تھلے بھی بیٹھا ہوئے گا، یعنی اس کو آج کے دور میں یوں کر لیں کہ وہ بیسمنٹ میں بھی بیٹھا ہوگا، صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں زمین دے تھلے بھی بیٹھ کے اگر دین دا کم کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں دے دل دے اندر وہ دی محبت رکھ چھٹے گا۔ یہ اخلاص۔ اور میں چونکہ کوئی سیاسی بصیرت نہیں رکھتا، ویسے ہی میں بات، لیکن جو میں جاتا ہوں تقریباً ملک کے 3 حصوں میں، یہ جو سانحہ جڑم والا ہوا ہے، اس پر تو پورا عالم کفر جو ہے وہ ہمارے خلاف اکٹھا ہو چکا ہوا تھا، اور ان کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح تحریک لبیک کو دیوار کے ساتھ لگائیں، نہ لگا سکے۔ کیوں؟ ایک ہی بات ہے کہ مالک تگڑے ہوتے پھر کانٹا نہیں نہ لگاتے، بس۔ ہماری تقریروں سے نہیں عالم کفر ڈرتا، عالم کفر ڈرتا ہے امیر محترم سے، عالم کفر ڈرتا ہے حضرت قبلہ سے، امیر المجاہدین سے، عالم کفر ان سے ڈرتا ہے۔ اور پھر کیا اخلاص تھا بابا جی کا، کون سا ادارہ تھا جی جس نے ہمارے خلاف بک بک نہیں کی، چاہے وہ خود کو مذہبی کہلواتے تھے یا آئینی ادارہ تھا، یا وہ آپ نے دیکھا بھی ہے، بلکہ وہ اس کا درد کہاں تک گیا جناب، وہ جو انگریزوں کی جو طوائف ہے، فائز عیسیٰ رنڈی انگریزن دی، وہ کہاں تک وہ پہنچ گیا کہنے پر ان کے پیچھے آئینی ادارہ کھڑا۔ اللہ دیو بندے ہو تسی اننے ہو، آئینی ادارہ تھوڑا ہے تو پیچھے ساڑھے کیوں کھلوگے گا، ساڑھے اگے کھلوتے ہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں کھلوتا۔ اور کون سا ایسا ظلم ہے جو تحریک لبیک پاکستان پر نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی کسی ایک کا قیادت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک کارکن نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی۔ کیوں؟ ایک کارکن نے بھی پریس کانفرنس یا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر نہیں کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا جی تحریک لبیک کون ہے، بلکہ فیض آباد میں دھرنا ہو رہا تھا، اور جب شیلنگ شروع ہوئی تو ہمارے سنگی اس کو اس کے والد نے فون کر کے کہا کہ تم مولویوں دا پیچھا نہیں چڑھنا، ہوں تے شیلنگ شروع ہو چکی ہے تے سگنل بھی ختم ہو رہے ہیں، تے جے میں تینوں آخری واری فون کر کے کہہ رہے ہیں جے تو میرا پتر لگ دے تے دھرنا چھڑ کے گھر آ جا۔ اب ظاہر ہے بیٹا وہاں قمیض اتار کر لبیک کے نعرے لگا چکا تھا، اور پھر پتہ نہیں وہاں کیا کیا وہ منظر دیکھ چکا ہوا تھا، جیسے بابا جی ایسے کرتے تھے، آؤ جی بری سرکار، آؤ جی پھر غوث پاک، آؤ جی تاجدار گولڈا، وہ پتہ نہیں کیا کیا منظر وہاں پر دیکھ چکا ہوا تھا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی توجہ، وہ شہنشاہی کے اسرار اور رموز دیکھ چکا ہوا تھا، جو حیران ہو جاؤ گے پنجابی زبان دے اندر انہیں اپنے ابے نو جواب دیتا۔ ابا کہندا ہے جے تو میرا پتر لگ دیں تے گھرے آ جا، تے پتر کہندا ہے جے تو میرا ابا لگ دیں تے گھر چھڑ کے دھرنے چل جا۔